دیکھیے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں. ہم سب اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن کیا ادھر سے بھی محبت ہوتی ہے ہمارے ساتھ یا نہیں؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں قبول کر لے تو مہربانی ہے اس کی، نہ کرے تو کوئی ہماری کمی رہ گئی ہوگی. بالکل اسی طرح ہم رب سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کیا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن میں دیکھتا رہا ہوں، اوپر نیچے تھوڑی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 10 کے قریب آیات ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ فلاں 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 صفات کے حامل لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان نکات پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں رب ہم سے محبت کرتا ہے. پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں، یہ آیت نمبر 195 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. پھر ارشاد فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا مصداق اول انصار اور ان کی ایک سوچ تھی جس کے متبادل یہ آیت نازل ہوئی، لیکن میں اس کا عمومی مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ آج کے دور میں جو نوجوان ہیں، جس انداز میں یہ روڈ پہ سکوٹر کو بھگا رہے ہوتے ہیں تو زندگی کے چانس تو بہت کم ہی نظر آتے ہیں. وہ جو وقتی شاباش ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے. قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا آ کے کہ جی اسکوٹر بھی تیز نہ چلاؤ تو گاڑی بھی تیز نہ چلاؤ تو آپ یہ بھی نہ کرو تو آپ یہ بھی یہ قرآن آپ کو ایک اصول دیتا ہے. اس اصول کے مطابق جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آپ کو عقل اسی لیے دی ہے. یہ پیر کرم شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن میں کدھر ہے تو حدیث میں کدھر ہے، قرآن بھی ضابطے بیان کرتا ہے اور حدیث بھی ضابطے بیان کرتی ہے. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کوئی گندم اور چنے کا بھاؤ بتانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو بتائے کہ یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. قرآن نے آپ کو بتایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں کئی لوگ مشینیں لگاتے ہیں گیس کھینچنے کے لیے. متبادل کیا ہوتا ہے، کبھی دھماکے ہوتے ہیں اور وہ جو تھوڑی سی ہم نے بچت کی ہے وہ گھر بھی جاتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں، سب کچھ جو ہے تہس نہس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک گن کے آپ کو بخشا دیے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں. اوور سپیڈنگ لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا جی وہ، حالانکہ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. اگر آپ نے کہیں پہ جلدی پہنچنا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سفر میں برکت ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹے گا، آپ کا سفر آسان ہوگا. ظہر کا وقت ہے، آپ ظہر پڑھ لیجئے، آپ کے راستے سے رب رکاوٹیں ہٹاتا چلا جائے گا. یہ جن چیزوں سے میں اور آپ زور لگا رہتے ہیں ایسے سفر کور نہیں ہوتے ہیں یا ٹائم کور نہیں ہوتے ہیں. بہرحال رب نے ارشاد فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا،
احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو۔ کیوں؟ میرا رب پلٹ کے جواب دے رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، جو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہے شریعت کے مطابق اور نیکوکار ہے، اللہ کا وہ محبوب ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توابین کو محبوب رکھتا ہے، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے اور متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ یہ توابین اور متطہرین یہ کون لوگ ہیں؟ توابین توبہ کرنے والے، آؤ زاری کرنے والے، گڑ گڑانے والے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ توابین ہیں۔ متطہرین صاف ستھرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والے۔ صاف ستھرا رکھنے کا یہی معیار نہیں ہے کہ نیا سوٹ ہو اور نیا جوتا ہو اور نئی ٹوپی یا پگڑی ہو۔ جمعے کے دن غسل کرنا سرکار کی سنت، خوشبو لگانا سرکار کی سنت، سرما لگانا سرکار کی سنت، تیل لگانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو آپ کی ظاہری تطہیر میں جن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور سرمے جو ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، سرما تو آنکھوں کے قریب نہیں کرتے لوگ۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں جالے آ جاتے ہیں، پانی آتا ہے، وہ اگر مسلسل سرما استعمال کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو بھی دوام نصیب فرمائے گا اور ان پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے گا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا خیر اکحالکم الاسمد، اسمد سرما ہے، جو آج عمرے پہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، وہاں سے لے کے کئی لوگ آتے ہوں گے۔ اسمد سرما تمہارے سرموں میں سے بہترین سرما ہے۔ تو اس آیت کا لب لباب یہ ہے، جو اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ظاہری پاکیزگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ آؤ زاری آپ کی باطنی پاکیزگی کا کام کرے گی، اور یہ تطہیر، یہ سنتیں اور ان کا احیاء آپ کی ظاہری جو پاکیزگی ہے اس کا اہتمام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ برادران اسلام، ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی 134 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کی راہ میں حالات کچھ بھی ہوں، تنگی ہو یا آسانی ہو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے لوگ ہیں، ضبط کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرے کاظمین الغیظ، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، لوگوں کو معاف کرنے والے، معافی تلافی کا معاملہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آیت آ رہی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ سارے احسانات ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں، اور یہ نیکیاں کرنے والوں کو رب محبوب رکھتا ہے۔ کن کن کو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ دوسرے کون ہیں؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ تیسرے کون ہیں؟ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک میں
تفسیر کی روشنی میں ایک حوالہ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ لوگوں کو معاف کرنا ہے اور غصے کو پینا ہے، ضبط کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا تعلق رفق سے ہے، طبیعت کی نرمی، مزاج کی نرمی، ملامت سے ہے، ملائمیت سے ہے۔ ملامت کا معنی اور ملائمیت، رفق، نرمی، ان سے ہے۔ آپ نے انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ان غلطیوں کی بنیاد پہ اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو اس کو ملامت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور کے اوپر بات آئی تو آپ کے ایک عزیز بھی پروپیگنڈے میں شامل ہوئے۔ آپ ان کی کفالت کرتے تھے، آپ نے ہاتھ کھینچا۔ انسان ہے، طبیعت میں آ جاتا ہے، بیٹیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ برداشت سے چیزیں باہر ہوتی ہیں، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے رب نے آیات نازل کر کے عفو عافیت کی تلقین کی، معافی تلافی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ بڑا پولائٹلی میسج دیا گیا کہ جب تم یہ پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ معافی تلافی والا معاملہ کرو۔ تو پھر آپ نے بدستور اسی طریقے سے جس طرح آپ ان کی کفالت کرتے تھے آپ نے شروع کر۔ تو برادران اسلام، جب آپ اپنے رب سے یہ توقع رکھیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے، میری غلطیوں کو معاف کرے اور چشم پوشی کی مہربانی فرمائے، تو پھر مجھے اور آپ کو وہ جو رب کا کنبہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں الخلق و عیال اللہ، یہ خلق، یہ مخلوق خدا، یہ رب کا کنبہ ہے، پھر رب کے کنبے کے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ کرو گے تو عرش والا تمہارے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ کرے گا اور رب تمہیں محبوب رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل لیعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الخلق واذا احب عبدا آتاہ اللہ الرفق۔ جب اللہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، پہلے حدیث کا پہلا پورشن کہ رفق، نرمی اور بندے کا ملائم ہونا اور ٹھنڈے دماغ والا ہونا، یہ ان برکات کا حامل ہے کہ جو شاید اسے کہیں اور سے مل سکیں، صرف ایک بات سے، کس کے اوپر؟ رفق اور نرمی کے اوپر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اذا احب عبدا، جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں رفق ڈال دیتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کی نرمی کا کئی لوگ کہتے ہیں نا یار میں نے بڑی کوشش کی لیکن آنسو نہ نکلے، تو پھر آنسو شاید کیوں نہ نکلے؟ شاید دل سخت تھا اسی لیے نہ نکلے، نہیں تو دل نرم ہوتا۔ صبر اور چیز ہے، آنسوؤں کا نکلنا اور چیز ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے امت کے غم میں، عزیزوں کے جانے پہ، نواسے کے جانے پہ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ رفق ہے دل میں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں رفق کو اور نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی گھرانہ ما من آل بیت، اور اگر کوئی گھرانہ رفق سے محروم رہ گیا تو سمجھ لیجئے وہ خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کوئی فیملی ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، فرد ہے، کوئی معاشرہ ہے، وہ رفق سے، نرمی سے وہ خالی ہو گیا ہے تو وہ جو رب کی جانب سے بھلائیاں اس کا مقدر تھیں، وہ بھلائیاں اور وہ خیر وہ اس کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اور آیات ہیں، مثلا اللہ کن لوگوں کو محبوب رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، صبر
صبر کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. کوئی آپ کے سامنے غلطی کر دیتا ہے، آپ نے صبر کیا. آپ مالی ابتلا کا شکار ہو گئے، آپ نے صبر کیا. آپ صحت کے حوالے سے آزمائش میں ڈال دیے گئے، آپ نے صبر کیا. آپ جانی نقصان، خاندانوں کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے ایک جنازہ اٹھایا، آپ نے دوسرا جنازہ اٹھایا، آپ نے تیسرا جنازہ اٹھایا، بندہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر رب مہربانی فرماتا ہے، رب صبر کی جو توفیق دے دیتا ہے. ایسے بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے جس نے رب کی تقدیر کے اوپر صبر کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے. صابرین کو اللہ محبوب رکھتا ہے. برادران اسلام، پھر جو رب کی ذات پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، توکل، آپ ظاہری جو اسباب ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی محنت ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. اور اسی کو نا بزرگان دین نے بڑا زبردست پیرائے میں وہ بیان کیا. مالی دا کم پانی لانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. ایفرٹ، کوشش، محنت، سوچ، اسباب یہ آپ کے ذمہ ہیں، لیکن ان کے نتائج اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں. جب نتائج آپ ساری ایفرٹ کر کے پھر نتائج رب کے حوالے کر دیتے ہیں تو اسی کو توکل کہتے ہیں. اور پھر اگر جب آپ نے توکل کر لیا تو پھر رب آپ کو وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، کم از کم آپ رب کے محبوب ضرور بن جاتے ہیں. آپ ایک چیز سے آپ نے ایفرٹ کی، کوشش کی، محنت کی، ایک بات نہیں بن سکی تو اس کا کوئی بات نہیں ہے، تقدیر میں ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کا اجر اور صلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، میرا رب آپ سے محبت کرے گا. میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی. ہم سارے اکثر بچیوں والے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، پڑھایا لکھایا، ان کو گھروں والا بنایا، محنت کی، کوشش کی، رشتے دیکھے، نبھا نہ ہو سکا. پھر وہ جو آپ کو دکھ تکلیف پہنچی، پھر آپ نے اس کا فیصلہ اور معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے. آپ نے جو میرے رب نے اس کے نصیب میں لکھا وہ اس کو ملے. یہ توکل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب رکھتا ہے، آپ کے ساتھ وہ رب محبت کرتا ہے. اور احباب، اسی سے لنک کر کے میں حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. جب رب کسی سے محبت رکھتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے اذا احب عبدا، جب اللہ کسی سے محبت رکھتا ہے تو پھر جبرائیل کو آواز لگاتا ہے. پہلے آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے، فرشتوں میں اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے اہل زمین کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ فلاں سے رب محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. یہ کتنے لوگ ایسے ہیں. حضرت داتا صاحب آپ کے گھر میں کو آ کر کے وہ کوئی دیکھ تو نہیں دے کے جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی منتھلی کے پیسے تو ادھر سے نہیں آتے ہیں، یا جتنے بزرگان دین ہیں یہ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو نہیں ڈالتے ہیں، لیکن آپ کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے محبت کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. اور پچھلے جمعے پہ میں نے حدیث گوش گزار کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں یہ مرتبہ اور مقام دے کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہم لوگوں سے محبت کریں. تو کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر نہ ہو. کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہ ملتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. آخری حدیث پاک نبی پاک صاحب الاولاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے اور الادب المفرد کے اندر ہے، اور الادب المفرد یہ امام بخاری کی کتاب ہے. یہ جو صرف اور صرف بخاری کے اوپر زور لگاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ امام بخاری نے صرف بخاری ہی نہیں لکھی، امام بخاری کی اور کتابیں بھی ہیں. دوسری کتابوں کو بھی ذرا تھوڑی سی زحمت کر کے دیکھ لیا کریں کہ امام بخاری نے اگر بخاری میں نہیں لکھا تو کسی اور میں بھی کوئی چیز لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. ایک آدمی ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کی کئی بکس ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے جی اس میں تو اس نے نہیں لکھا. بھائی اس میں نہیں لکھا تو دوسری تو نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے.
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے اخلاق بھی اسی طرح تمہارے اندر تقسیم کیے ہیں جس طرح رب نے تمہارے اندر رزق تقسیم کیا ہے۔ رزق تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کدھر کھڑا ہے تو کوئی کدھر کھڑا ہے، یہ انسان کی ایفرٹ پہ نہیں ہے اور تعلیم پہ بھی نہیں ہے۔ اگر تعلیم پہ ہوتا تو کئی پی ایچ ڈی لوگوں کے ہم ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک انگوٹھا ٹیک آدمی جو ہے وہ اپنا کاروبار کر کے لاکھوں اور کروڑوں کما رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق، جس طرح رزق تقسیم کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالیٰ یعطی المال من احب ومن لا یحب۔ جو بنیادی فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ تقریر کا بنیادی عنوان اور نقطہ کہ رب کس کس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں بھی کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں جو رب کو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں بھی کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ لا یعطی الایمان الا من یحب، ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ آپ اسی راستے پہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے جو آپ لوگ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ رب آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس محبت والے راستے کے پہلے زینے اور پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ آگے آپ کتنا اوپر جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ کتنے آپ دیکھیں نا غیر مسلم دنیا میں شاید وہ میرے خیال میں مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے، مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت اللہ نے آپ ہی کا مقدر ٹھہرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے ایک دین کی آسانی کے معاملے کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا پورشن ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے اس کا اتنا جگرا نہیں ہے کہ رب کی راہ میں مال دے سکے۔ ایک بندہ اس کا اتنا جگرا نہیں ہے کہ کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو سکے کہ جی ادھر مارو جی، مسلمانوں کے لیے ہم حاضر ہیں اور لا الہ الا اللہ کے لیے ہم حاضر ہیں اور کلمۃ اللہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اتنا جگرا نہیں ہے اس کا۔ ایک آدمی ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہے اس میں کہ رات کو اٹھ کر کے اور وہ گڑ گڑا سکے، اوزاریاں کر سکے، لیکن کیا کرتا ہے اس کا متبادل میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس بندے کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کس کو؟ لا الہ الا اللہ۔ حضور کی حدیث ہے فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پس چاہیے کہ وہ بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، سبحان اللہ کی کثرت کرے، والحمدللہ الحمدللہ کی کثرت کرے، واللہ اکبر اللہ اکبر کی کثرت کرے۔ 4 حضور نے ورد اور وظائف بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 ورد اور وظائف کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا راتوں کو اٹھ کے اوزاری کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہ دین کا وہ آسان پہلو ہے، لیکن احباب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد شاید ہم اتنے ہی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم تسبیحات بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد بھول گئے، الحمدللہ کا ورد بھول گئے، سبحان اللہ کا ورد بھول گئے، اللہ اکبر کا ورد بھول گئے۔ اور پھر ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے یہ نیکی نہ کی تو چلے آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں کچھ گناہ بھی کمایا، اور وہ گناہ کیا کمایا؟ جو پیچھے بیٹھا ہے آپ اس کے کندھے سے پلانگ رہے ہیں، کسی کو آپ دھکا لگا رہے ہیں تو کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ رہے ہیں تو کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آ ہی گئے تو تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ اور ایک صحابی نے نا حضور سے التجا کی کہ یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پاک نبی نے اس کو ارشاد فرمایا اذا صلیت قعدت احمد اللہ ثم صلی علیہ ثم ادعو تجب۔
حضور ارشاد فرمایا جب نماز پڑھ لینا تو بیٹھ جایا کر اور اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کی حمد کیا کر۔ اذا صلیت قعدت احمد اللہ، بیٹھ جایا کر اللہ کا ذکر کیا کر، ثم صلی علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھا کر، پھر دعا مانگا کر، دیکھ تیری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، نہ اللہم صلی اللہ پڑھیں، نہ سبحان اللہ پڑھیں، نہ اللہ اکبر کریں، یوں لگتا ہے جس طرح یہ سارے فائر بریگیڈ کے ملازم ہیں اور پیچھے ہڈر ہو رہے ہیں اور انہوں نے سب نے جا کر کے آگ بجھانی ہے، بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کریں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کے فائدے کا کام ہے، یہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب کو مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔